اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جناب ام البنین کے بارے میں بات کریں گے۔ جناب ام البنین کون تھی؟ تو دیکھیے، جناب ام البنین کا سب سے پہلے میں نام بتاؤں کہ ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزام۔ آپ کے بابا کا نام حزام تھا، اور آپ کے بابا عرب کے شجاع ترین افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کا پورا جو قبیلہ تھا وہ شجاع اور بہادری میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ اسی وجہ سے جب جناب فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہو گئی، اس کے بعد جب مولا کائنات نے چاہا کہ دوسری شادی کریں، تو انہوں نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ آپ ایسے خاندان سے کسی خاتون کا پتہ کریے کہ جو شجاع ہو، یعنی شجاع ترین افراد خاندان سے ہو اور فضیلت رکھتی ہو، اور اس کے اندر یعنی اس کے خاندان والے غیرت مند افراد ہوں۔ ایسے خاندان سے مجھے ایک خاتون کا انتخاب کر دیجیے۔ عرب والوں کے نسب کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قبیلہ کلابیہ کے جو افراد ہیں وہ سب سے بہادر ترین انسان ہیں، اور ان کے وہ بافضیلت بھی ہیں، اور ان کے اندر غیرت بھی موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس قبیلے کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو جناب عقیل نے جناب ام البنین کی خواستگاری ان کے پاس پیش کی، اور مولا علی نے پھر قبول کیا۔ پھر اس طرح سے جناب ام البنین کی شادی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے ہو گئی۔ جبکہ جب تک جناب فاطمہ زہرا تھیں مولا علی کی زندگی میں، مولا علی نے کسی سے بھی شادی نہیں کی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جناب ام البنین سے شادی کی تھی، اور آپ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کا جو لقب ہے ام البنین وہ بعد میں مشہور ہوا، کیونکہ آپ کے 4 بیٹے تھے، یعنی اللہ نے ان کو مولا علی سے 4 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ہمارے مولا عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ ہیں، جعفر ہیں، اور عثمان ہیں۔ یہ 4 فرزند جناب ام البنین کے ہیں، اور جی اتنے زیادہ یعنی 4 فرزند تھے، اس لیے آپ کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ بنین یعنی بیٹے، ام یعنی ماں، یعنی بیٹوں کی ماں، اس لیے آپ کا لقب ہی مشہور ہو گیا ام البنین کے نام سے۔ اب آپ جب مولا علی سے شادی کی اور آپ گھر میں آئیں، تو ان کا جو رویہ تھا، یعنی جناب ام البنین کا رویہ تھا اہل بیت کے لیے اور جناب فاطمہ زہرا کی اولاد کے لیے، رسول اللہ کے بچوں کے لیے، رسول اللہ کے نواسوں کے لیے، وہ بے انتہا یعنی محبت کرتی تھی۔ اور جناب ام البنین کی جو محبت تھی اولاد زہرا کے لیے، اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، وہ بالکل خالصانہ تھی، مکمل طور پر وہ بالکل خلوص دل سے اولاد زہرا کی خدمت کرتی تھیں، بلکہ یوں کہوں کہ اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا خدمت کے لیے، ان کی خدمت میں اپنی پوری زندگی کو گزار دیا، وقف کر دیا۔ اور کوئی بھی یعنی ان کی خدمت میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، یا کوئی بدل نہیں تھا کہ میں خدمت کر رہی ہوں تو اس کے بدلے اہل بیت مجھے عطا کریں، نہیں، بلکہ وہ اس خدمت پر اس قدر راضی تھیں اور اس کو ایک توفیق الہی سمجھتی تھیں کہ اگر وہ اولاد زہرا کی خدمت کر رہی ہیں تو وہ سمجھتی تھیں کہ یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی ہے کہ جو مجھے اہل بیت کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور اس قدر محبت کرتی تھی، یعنی اگر جناب امام حسن امام حسین وسلم بیمار ہوتے تھے تو ان سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہی یعنی بہت زیادہ مہربانی کے ساتھ ان سے پیش آتی تھیں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ دلداری کرتی تھی، اور یعنی کوئی بھی ریاکاری یا دکھاوا نہیں تھا ان کے محبت میں، بالکل خالصانہ طریقے سے، اور خود اپنی اولاد پر اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو مقدم رکھتی تھی، یعنی اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت کی تھی کہ ہمیشہ یعنی یہ انہوں نے بتایا، جناب ام البنین نے اپنے اولاد کو اور خود بھی اپنے آپ کو خادمہ سمجھا اہل بیت کا، کہ جیسا کہ خدا بھی قرآن میں کہتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، بالکل وہ چیز جناب ام البنین نے کر کے دکھائی، اہل بیت سے محبت کی، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے ان سے والہانہ محبت تھی، بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے مکے کی جانب جانے لگے، تو اپنے تمام بیٹوں کو جب جناب ام البنین اپنے بیٹوں سے ملتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بیٹا، آخری دم تک جب تک تمہارے جسم میں ایک قطرہ خون کا باقی رہے، جب تک تمہارے جسم میں روح باقی رہے، تب تک تم امام حسین علیہ السلام کا، میرے مولا حسین جو میری جان ہے، میری روح ہے، ان کا خیال رکھنا، تا دم مرگ تک تم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا، کبھی بھی ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ یہ وصیت تھی جناب ام البنین کی۔
اور ان کے ایمان کی بلندی اور یعنی اہل بیت سے محبت، امامت و ولایت سے عشق و محبت یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب یعنی کربلا میں جب امام حسین السلام شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ جناب ام البنین کے 4 فرزند بھی شہید ہو گئے، یہ چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، اور جب یہ قافلہ واپس آیا ہے مدینے تو ایک مرتبہ جب بشیر نے آ کے حکم دیا ہے، یعنی بشیر نے آ کے اعلان کیا ہے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے، جناب ام البنین کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی ہے تو جناب ام البنین اپنے گھر سے فوراً نکلتی ہیں اور جا کے بشیر سے کہتی ہیں کہ میرے حسین کے بارے میں کیا خبر ہے؟ بشیر یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے فرزند کی خبر دوں، ان کے فرزند کی شہادت کی خبر دوں کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، لیکن جناب ام البنین بار بار یہی پوچھتی ہیں کہ بتاؤ میرے بیٹے حسین کی کیا خبر لائے ہو؟ جب کہا کہ آپ کے چاروں فرزند حسین پر قربان ہو گئے تو کہا کہ میرے اور بھی اولاد ہوتی تو میں حسین پر قربان کر دیتی، لیکن جب بشیر نے کہا حسین بھی شہید ہو گئے تو جناب ام البنین زور زور سے گریہ کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ کاش یعنی میری چاروں اولادیں حسین پر قربان ہو جاتی لیکن حسین بچ جاتے، دنیا کی تمام چیزیں میرے پاس جو کچھ ہوتا میں حسین پر قربان کر دیتی، میرے چاروں فرزند قربان ہو جائیں۔ یہ ان کی محبت ہے اہل بیت کی بنسبت، امام حسین علیہ السلام کی بنسبت کس قدر محبت کرتی تھی، اتنی محبت تھی کہ کربلا سے جب تمام لوگ واپس آ گئے ہیں مدینہ، اس کے بعد جناب ام البنین اپنے ایک پوتے کو جس کا نام عبید اللہ ہے اس کو لیتی تھیں اپنے ساتھ اور جنت البقیع میں جاتی تھی، اور وہاں پہ اس قدر نوحہ پڑھتی تھیں، اس قدر مرثیہ پڑھتی تھیں، ایسا جانسوز اور دل کو چیر دینے والا، دل کو پھاڑ دینے والا کہ اگر کوئی اس نوحے کو بھی سنتا تھا تو وہ بھی رونے لگتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جو مروان یعنی جو قسی القلب ہے، جو اہل بیت کا دشمن تھا، وہ بھی جناب ام البنین کو جب جنت البقیع میں روتا ہوا دیکھتا تھا تو وہ بھی اس کا بھی دل تڑپ جاتا تھا۔ کہتے ہیں جناب ام البنین اس قدر گریہ کرتی تھیں کہ لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا وہاں پر، اور لوگ ان کی گریوں کو، ان کے گریے کو، ان کے نوحے کو سن کر روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ اس طرح سے نوحے اور مرثیے کے ذریعے سے انہوں نے کربلا میں جو مظلوم لوگ شہید ہوئے تھے، کربلا میں جو مظلوم شہید کر دیے گئے تھے، ان کی مظلومیت کو آئندہ نسلوں کے لیے وہ ظاہر کرتی تھیں اور روشن کرتی تھیں، بتاتی تھیں کہ کس طرح سے کربلا میں میرے فرزند کو اور امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو کس طرح سے شہید کیا گیا اور انہیں لوٹ لیا گیا اور شہر بہ شہر پھرایا گیا اور یہاں تک کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جناب ام البنین کی بے شمار فضیلت ہے۔ جناب ام البنین صرف ہم ایک نقطۂ نظر کو دیکھتے ہیں کہ جناب ام البنین بڑی شجاع خاندان کی تھی، نہیں، اس کے علاوہ بھی جناب ام البنین ایک باتقوا اور پارسا متقی خاتون تھی اور اہل بیت علیہم السلام اور اولاد زہرا سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ کہتے کربلا کے بعد جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینے آئی ہیں تو ایک خاص احترام و تعظیم جناب ام البنین کے لیے تھا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی عید وغیرہ ایسے مواقع ہوتے تھے تو جناب زینب اور اہل بیت ان کے گھر جاتے تھے، کچھ ہدیے و تحفے تحائف انہیں دیتے تھے، اور اہل بیت کی نظر میں جناب ام البنین کا ایک بالا مقام تھا، جناب ام البنین کا ایک بہت ہی بڑا مقام تھا۔ تو جناب ام البنین مادر عباس ہے اور جناب عباس باب الحوائج ہیں۔ باقی آپ کے چاروں فرزند کو قربان کر دیا آپ نے امام حسین علیہ السلام پر۔